السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ نیپال کے بعد اب فرانس کی سڑکوں پر حکومت کے خلاف عوام کا غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ عوام سڑک پر ہے اور لوگ ایمانوئل میکرون کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ دارالحکومت پیرس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور لوگ پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ فرانس کے عوام فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میکرون حکومت نے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور ان کا مالیاتی انتظام انتہائی ناقص رہا۔ یہ مظاہرے سوشل میڈیا پر بلاگ ایتھن کی کال سے شروع ہوئے اور اب لوگ منظم انداز میں احتجاج کرنے نکل آئے۔ ہزاروں پولیس اہلکار مظاہرین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال انہیں قابو نہیں کیا جا سکتا۔ مظاہرین پورے فرانس میں سراپا احتجاج ہے اور ٹریفک کو مکمل طور پر روک دیا ہے۔ کچرے کے ڈبے جلائے جا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں پیش آ رہی ہے۔ مظاہرین ہر سرگرمی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ تمام ناکہ بندیوں کو جلد از جلد ہٹانے کے لیے ملک بھر میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قطری سیکورٹی فورسز اور ہنگامی فائر اہلکار نے آج چہارشنبے کو حماس کے سیاسی رہنماؤں پر گزشتہ روز ہوئے اسرائیلی حملے کی جگہ کے ارد گرد تعینات ہو گئے ہیں، جو غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز پر غور کرنے کے لیے مشرق وسطی کے توانائی سے مالا مال ملک کے دارالحکومت میں جمع ہوئے تھے۔ دوحہ میں ایک عمارت پر منگل کو ہوئے حملے میں ایک ایسے محلے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے جہاں غیر ملکی سفارت خانہ اور اسکول ہے۔ ایک امریکی اتحادی کے علاقے پر حملے کی مشرق وسطی اور اس سے باہر کے ممالک کی طرف سے بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ اس نے خطے میں ایک ڈرامائی کشیدگی کا نشان بھی لگایا اور جنگ کے خاتمے اور حماس کے پاس غزہ میں اب بھی ارغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے بات چیت کو ختم کرنے کا خطرہ مول لیا۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر ریڈر سے بچنے والے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فضائی حملہ کیا۔ قطری حکومت نے اسے دہشت گردی اور اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس حملے کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا قطر اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ 9 ستمبر 2025 کو دوپہر 3 بجے دوحہ میں کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی فوج IDF نے اعلان کیا کہ اس نے حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک درست حملہ کیا۔ یہ حملہ دوحہ کے ویسٹ بے لگون اور کٹارا کے علاقوں میں ہوا، جہاں غیر ملکی سفارت خانے، اسکول اور رہائشی عمارتیں موجود ہیں۔ حماس کا سیاسی دفتر بھی یہاں تھا، جہاں اس کے رہنما غزہ میں جنگ بندی کے لیے بات چیت کے لیے ملاقات کر رہے تھے۔ حملے میں 15 لڑاکا طیارے اور 10 سے زائد بارودی مواد استعمال کیے گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے چیف مذاکرات کار خلیل حیا اور دیگر رہنماؤں کو نشانہ بنایا، جو 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے ذمہ دار تھے۔ حماس نے کہا ہے کہ اس کے نچلے درجے کے 5 ارکان مارے گئے، لیکن خلیل حیا اور خالد مشعل جیسے سینئر رہنما بچ گئے۔ حملے میں خلیل کا بیٹا حمام اور اس کا ایک معاون مارا گیا۔ قطر کی وزارت داخلہ نے کہا کہ قطری سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ نیپال میں جاری افراتفری اور بغاوت کے حوالے سے پہلی بار چین کا بیان سامنے آیا ہے۔ آج چہارشنبے کو چین نے نیپال میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ گھریلو مسائل کو مناسب طریقے سے نمٹائیں، سماجی نظم اور استحکام بحال کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے پہلی بار میڈیا بریفنگ میں نیپال کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، چین اور نیپال کے درمیان روایتی طور پر دوستانہ ہمسائیگی کے تعلقات رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نیپال کے تمام طبقے گھریلو مسائل کو مناسب طریقے سے سنبھالیں گے، جلد از جلد سماجی نظم اور علاقائی استحکام بحال کریں گے۔ سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف نیپال میں شروع ہوئی جنزی تحریک کی وجہ سے وزیر اعظم KP شرما اور اولی کا استعفیٰ دینا پڑا اور حکومت گرائی گئی، لیکن لین نے اولی کے استعفے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ہندوستان کی ایک سپر ہٹ فلم پشپا دی رائز کا ایک منظر سب کو یاد ہوگا، جس میں پشپا کا کردار ادا کرنے والے الو ارجن ایک بدنام اسمگلر کے بہنوئی کو مار ڈالتے ہیں، جبکہ اسمگلر ایک لائیو کال پر پشپا سے اپنی بھابھی کی جان کی بھیک مانگتا ہے۔ پشپا نے اسے گولی مار دی اور کہا، تمہیں 5 منٹ پہلے فون کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے دیر کر دی۔ ایسا ہی کچھ منگل کو دیکھنے میں آیا جب اسرائیل نے حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے قطر پر بمباری کی۔ ایک ایسا حملہ جس کے بارے میں تل ابیب نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ نے لاپرواہی سے کہا، بدقسمتی سے حملے کو روکنے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اعتراف کیا کہ اسرائیل نے اس حملے کے بارے میں پیشگی اطلاع دی تھی۔ در حقیقت وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ امریکہ کو پہلے سے اچھی طرح سے آگاہ کر دیا گیا تھا، تاہم قطر کو امریکی انتباہ
خواہ دانستہ ہو یا نہ ہو ایسا لگتا ہے کہ بہت کم اور بہت دیر ہو چکی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کال دوحہ میں ایک حملہ شروع ہونے کے 10 منٹ بعد آئی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے ٹویٹ کیا، دھماکے کی آواز کے دوران ایک امریکی اہلکار کی کال آئی تھی۔ ایران کا اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے ساتھ نئے تعاون کے فریم ورک میں ایران میں موجود تمام سہولیات اور تنصیبات شامل ہیں۔ ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے آج چہارشنبے کو یہ بات کہی۔ ایران نے گزشتہ روز بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جب اس نے جون میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد تعاون معطل کر دیا تھا۔ 12 روزہ جنگ میں اسرائیلی اور امریکی حملوں نے ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن تک IAEA اس کے بعد سے رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ گروسی نے کہا کہ متفقہ دستاویز معائنے کے طریقہ کار کی واضح تفہیم فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایران میں موجود تمام سہولیات اور تنصیبات کو شامل کرتے ہیں اور یہ تمام حملہ شدہ تنصیبات بشمول ان میں موجود جوہری مواد پر مطلوبہ رپورٹنگ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ گروسی نے ویانا میں قائم ادارے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں بتایا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے آج ڈاؤننگ اسٹریٹ میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کی میزبانی کی۔ یہ ملاقات یوکرین ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ کے لندن میں ہوئے اجلاس کے بعد ہوئی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق رہنماؤں نے دوحہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسٹارمر نے حالیہ اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی اور خطے میں مزید کشیدگی سے اجتناب برتنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یوکرین کے حوالے سے دونوں رہنماؤں نے فرنٹ لائن کی صورتحال کا جائزہ لیا اور کیف کو ضروری فوجی صلاحیتیں فراہم کرنے کے تقاضے کو بیان کیا۔ روٹے نے اسٹارمر کو UDCG کے اجلاس میں ہوئی بات چیت کے بارے میں آگاہ کیا، جہاں اتحادیوں نے حمایت بڑھانے کی کوششوں کی توثیق کی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکی تعاون کو اس اتحاد کے منصوبے میں شامل کرنے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے روس پر پابندیوں میں اضافے سمیت دباؤ بڑھانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا تاکہ صدر پوٹن کو بامعنی امن مذاکرات میں شامل ہونے پر مجبور کیا جا سکے۔ نیٹو کے مطابق گزشتہ روز روٹے نے برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی، وزیر خارجہ یویٹ کوپر، یوکرینی وزیر دفاع ڈینس شمہیال اور جرمن وزیر دفاع بورس پیسٹوریس کے ساتھ علیحدہ مذاکرات کیے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے آج اطلاع دی ہے کہ امدادی قافلے کے تینوس سے ناکہ بندی کے شکار غازہ روانہ ہونے کی تیاری کے دوران اس کی ایک اور جہاز پر مشتبہ ڈرون حملہ ہوا۔ فلوٹیلا نے انسٹاگرام پر اعلان کیا کہ ایک اور کشتی مشتبہ ڈرون حملے کا نشانہ بنی ہے۔ کوئی زخمی نہیں ہوا، مزید معلومات جلد فراہم کی جائیں گی۔ کارکن لیلا حجازی نے اپنی شفٹ کی تبدیلی کے دوران کشتی علماء پر حملے کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کشتیوں پر دوسرا ڈرون حملہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رات کا معمول نہ بنے کیونکہ وہ بڑی چالیں چل رہی ہے۔ ایک اور کارکن نے حملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا کہ انہوں نے ڈرون کو بالکل اوپر شاید 20 فٹ کی دوری پر دیکھا جس کے بعد آگ لگ گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے دوحہ میں حماس کے مذاکراتی وفد پر اسرائیلی حملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اردوغان نے امیر قطر سے تعزیت کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ انقرہ قطر کی ریاست اور عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترک صدر نے ترک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سوسیال پر ایک بیان میں اسرائیل کے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے اپنے برادر ملک کے خلاف بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ اردوغان نے کہا کہ قطر میں حماس کے مذاکراتی وفد پر اسرائیل کے حملے نے ایک بار پھر نتن یاہو کی حکومت کے اندھے غصے، تنازعات اور عدم استحکام کو گہرا کرنے کے ارادے کو واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ اس نے ڈرون نما اڑنے والے آلات کو مار گرایا ہے جو روسی حملوں کے دوران یوکرینی اہداف پر حملے کے دوران بار بار اس کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ پولینڈ کی مسلح افواج کے آپریشنل کمانڈ نے آج چہارشنبے کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا، آج روسی فیڈریشن کے یوکرینی علاقے پر حملے کے نتیجے میں ڈرون نما آلات سے پولینڈ کی فضائی حدود کی بے مثال خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کمانڈ نے کہا ہے کہ اس عمل نے ملک کے لیے ایک حقیقی خطرہ پیدا کیا اور پولش افواج نے مداخلت کرنے والے آلے کے خلاف ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ پولش اور اتحادی ریڈارز نے کئی درجن آلات کو ٹریک کیا اور کچھ کو جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور خطرہ پیدا کر سکتے تھے انہیں مار گرایا۔ حکام نے سب سے زیادہ خطرے والے علاقوں پوڈلاسکی، موزویکی اور لوبلسکی صوبوں کی رہائشوں کو حکم جاری کیا کہ جب تک فوجی کارروائیاں جاری ہیں وہ گھروں میں رہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے قطر پر اسرائیلی حملوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مسلم ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بدمعاش ریاست اسرائیل کے خلاف معاشی طاقت کا فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک ایک بدمعاش ریاست اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ایجنڈا یہ ہے کہ مسلم دنیا سے جامع طور پر نمٹا جائے اور ان کی جو بھی معاشی طاقت ہو اسے بے اثر کر دیا جائے۔
خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ یہ سوچنا کہ اسرائیل کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے گا وہ ایک حماقت ہے۔ قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی فضائی حملے کے رد عمل میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس آج نیو یارک میں ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سفارتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اجلاس نیو یارک میں منعقد ہوگا، جو مقامی وقت کے مطابق آج چہارشنبے کی رات 7 بجے طلب کیا گیا۔ ہنگامی اجلاس الجزائر اور پاکستان سمیت دیگر رکن ممالک کی درخواست پر بلایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک فضائی حملے کے دوران حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا تھا۔ قطر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے دوران دوحہ میں حماس کے سیاسی بیورو سے وابستہ ارکان کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے ایک پریس کانفرنس خطاب میں خبردار کیا کہ دوحہ میں حماس پر ہوئے اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمارے خیال میں آج ہم اہم ترین موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ پورے خطے کی طرف سے ان وحشیانہ اقدامات پر رد عمل آنا چاہیے۔ وزیر اعظم قطر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے کے باوجود غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے لیے ثالث کا کردار وہ ادا کرتے رہیں گے۔ امریکہ نے حملے کو یک طرفہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے امریکی اور اسرائیلی مفادات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ اسرائیلی حملے کے ہر پہلو سے بہت ناخوش ہیں اور اس معاملے پر آج چہارشنبے کو مکمل بیان جاری کریں گے۔ سعودی عرب میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی نیابت کرتے ہوئے ولی عہد مملکت و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود آج مجلس شورا کے 90ویں سالانہ سیشن کے افتتاحی اجلاس سے خصوصی خطاب کر رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق شورا کونسل کے اسپیکر شیخ ڈاکٹر عبداللہ آل شیخ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ کونسل کے سالانہ افتتاحی اجلاس سے کیا گیا شاہی خطاب انتہائی اہم ہے، جس میں داخلی و خارجہ پالیسی کے علاوہ مستقبل کے لیے ہدایات جاری کی گئی، جن سے شورا کونسل کو قانون سازی اور نگرانی اور دیگر امور کی انجام دہی کے لیے رہنمائی مل رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جمہوریہ مصر کے ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے آج ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں اسرائیل کی جانب سے قطر پر کیے گئے حملے کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے اسے عالمی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ اسرائیلی حملے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ عالمی برادری کے لیے اسرائیلی اقدامات کو روکنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کریں، جن کی وجہ سے خطے کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دریائے اثنا خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد بدوی نے قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی اور اقوام متحدہ کے قوانین کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب میں فرسٹ ایڈ کے ماہر بندر الدلویحی کا کہنا ہے کہ تعلیمی نصاب میں ہنگامی طبی امداد کو بطور مضمون شامل کرنے کے بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی ٹی وی FM عربیہ کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر ہنگامی طبی امداد کا مزید کہنا تھا کہ طلبہ کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں ٹیکنیکی بنیادوں پر اہم معلومات فراہم کی جانی چاہیے۔ نہ صرف ان کے بلکہ معاشرے کے لیے بھی یہ مفید ہوگا۔ وہ طلبہ جنہیں یہ معلومات عملی طور پر دی جائیں گی وہ کسی بھی مشکل صورتحال میں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ واضح کہ وزارت تعلیم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ثانوی تعلیم اداروں میں ابتدائی طبی امداد کو مضمون کے طور پر پڑھایا جائے، تاہم یہ مضمون اختیاری ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے آج چہارشنبے کو دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی تاکہ قطری سرزمین پر حالیہ اسرائیلی حملے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، جیسا کہ سرکاری خبر رساں NC وام نے رپورٹ کیا۔ امیری دیوان میں ہوئی اس ملاقات کے دوران شیخ محمد نے قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی یکجہتی کا اعادہ کیا اور دوحہ کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کے لیے حمایت پر زور دیا۔ انہوں نے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جو علاقائی استحکام اور امن کے امکانات کو خطرہ پہنچاتا ہے، جبکہ شیخ تمیم کے خطے میں امن کو فروغ دینے کی کوششوں کی تعریف کی۔ متحدہ عرب امارات کے رہنما کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تھا جس میں حکمراں خاندان کے سینئر ارکان اور اعلیٰ عہدیدار شامل تھے۔